بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ مسلمان کے اوپر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جنہیں اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرنا ہے۔ ان کا تارک قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر ہے۔ 5 وقتہ نمازیں فریضہ ہونے کے ساتھ اپنے دامن میں نمازی مومنوں کے لیے ہزاروں فیوز و برکات لیے ہوئے ہیں۔ دل کا سکون، پریشانی کا حل، بیماری سے شفا، آنکھوں کی ٹھنڈک، مال اولاد اور زندگی میں برکت، گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، خالق و مالک کی قربت اور اس کی نصرت و مہربانی، شر و فساد سے پناہ، دنیا میں عزت و راحت اور آخرت میں کامیابی و کامرانی، یہ سب اور ان کے علاوہ بے شمار خوبیاں نماز میں ہیں۔ اس کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے دور کر دے گا اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے گا۔ 5 وقتہ نمازوں میں نماز عصر کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسے صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر محافظت اور مداومت کا الگ سے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ مسلمانوں کی اکثریت اس کی اہمیت و فضیلت سے غافل ہے اور اس کے ترک کے نقصان سے بے بہرہ ہے۔ اس ویڈیو میں مختصراً اسی پہلو کو اجاگر کیا جائے گا تاکہ نماز عصر کے ہمارے دل میں اشتیاق پیدا ہو اور ہمیشہ اس کے ترک سے خوف کھاتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس بات کے علم کے ساتھ کہ عصر کے ماسوا 4 نمازیں بھی اپنی جگہ مسلم اور فرض ہیں جنہیں ادا کیے بغیر ایک مسلم کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلے یہاں نماز عصر کے چند فضائل ملاحظہ فرما لیں تاکہ اس کی ادائیگی کی فضیلت اور اس کے ترک سے نقصان کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ حضرت فضالہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسے جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں ان کو کروں تو مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نمازیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، فجر اور عصر۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائیں گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بقیہ 3 نمازیں ظہر، مغرب و عشاء نہیں پڑھنی ہیں۔ دوسری ایک اور روایت میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ دوستو، اس حدیث سے نماز فجر اور نماز عصر کے لیے شدت اہتمام کا پتہ چلتا ہے کہ کسی صورت یہ دونوں نمازیں چھوٹنے نہیں پائیں۔ نیز اس طرح بقیہ 3 نمازیں بھی ادا کرنی ہیں۔ ایک تیسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح فرشتے اللہ کو نماز فجر پڑھنے والوں کی خبر دیتا ہے، ویسے نماز عصر پڑھنے والوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ اس لیے فجر و عصر کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا ذکر جمیل ہو۔ ایک چوتھی روایت میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔
ویسے تو ہر ایک نماز جہنم سے نجات دلانے والی ہے، مگر یہاں فجر و عصر کا ذکر خاص اس نماز کی خاصیت اور فضیلت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک پانچویں روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں فجر و عصر پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں بھی بطور خاص دو نمازوں کی اہمیت کا ذکر ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور وہ ہے نماز فجر اور نماز عصر۔ ایک چھٹی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑو، نماز پڑھ لینے دو۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے سوال کے لیے اسے اٹھاتے ہیں تو مومن میت کو محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور وہ نماز عصر سے سو گیا تھا، اس لیے فرشتے سے کہے گا، ہٹو، پہلے مجھے نماز عصر پڑھنے دو۔ جو لوگ دنیا میں نماز عصر کا اہتمام کرتے رہے، انشاءاللہ انہیں قبر میں بھی نماز کی فکر ہوگی، گو کہ وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، ان ساری احادیث سے عصر کی نماز کی بڑی تاکید اور بے حد اہمیت و فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے مومن بندہ جہاں پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، وہیں بطور خاص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا شدت سے اہتمام کرے۔ فجر بندوں پر نیند کی وجہ سے بھاری ہے تو عصر کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے خالق کی عبادت کے لیے نیند سے بھی بیدار ہوتے ہیں اور کام کاج بھی روک دیتے ہیں۔ نماز عصر کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اسی قدر سخت ترین وعید ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر سے روک دیے گئے، آپ نے چھوڑا نہیں تھا، تو جن کی طرف سے نماز عصر سے روک دیے گئے آپ نے انہیں بد دعا دے دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا، یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، یا یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس حدیث کی روشنی میں ذرا اندازہ لگائیں کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ہوا، احد میں آپ کا دندان مبارک شہید کیا گیا، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکال دیا گیا، مگر آپ نے بد دعا نہیں دی، مگر نماز عصر سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں بد دعا دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس نماز سے ہم بھی اسی طرح محبت کریں، اور کبھی کسی عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تو اسی طرح افسوس کا اظہار کریں۔ جب نماز سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں رسالت مآب کی بد دعا ہے تو جو مسلمان ہو کر اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں، اس کے حق میں کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو، اس حدیث کو پڑھیں اور اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری غربت، بے چینی، بے برکتی، نافرمان اولاد یا مال و اولاد کی تباہی و بربادی کہیں نماز عصر چھوڑنے کے سبب تو نہیں؟ اگر نمازوں سے غافل ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور 5 وقتہ نمازوں پر محافظت کریں، بطور خاص نماز عصر کا اہتمام بالضرور کریں۔ اس سے بھی زیادہ سخت وعید نماز عصر چھوڑنے والوں کے لیے ایک دوسری حدیث میں ہے، جس میں سارے اعمال ہی ضائع ہو جانے کی خبر دی گئی ہے۔ ابو ملیحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا، آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ یہاں نماز چھوڑنے سے مراد جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے، جیسا کہ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور بھی متعدد احادیث ایسی ملتی ہیں جن میں بہت سارے کام پر سارے اعمال ضائع ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں میں صرف قرآن کی روشنی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسے کفر اور شرک کے مقابل میں گردانا گیا ہے، یعنی نماز عصر کا ترک کرنا صریحاً کفر ہے، اس سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، جس طرح ایمان کے انکار کفر سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح تارک صلاۃ العصر کی سزا مشرکین کے برابر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف سے بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی بولنے، کفر کرنے کے ساتھ مومنوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور رسول کی مخالفت کرنے، اللہ کی رضا کی راہ چھوڑ کر اور اس کی ناراضگی کی راہ چلنے، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے کراہت محسوس کرنے، رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرنے، مومنوں کے ساتھ نہ رہنے اور دین سے پھر جانے پر سارے اعمال ضائع ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بقیہ نمازیں بھی جان بوجھ کر چھوڑنے سے نیکیاں رائے گاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی کفر ہے۔ لیکن بطور خاص عصر کی نماز کا ذکر اس کے تارک کے لیے شدید قسم کا گناہ اور بدترین قسم کی سزا کا ضامن ہے، جبکہ دوسری طرف اس نماز کی محافظت کرنے والوں کے لیے عظیم اجر و ثواب ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا اور اپنی توفیق سے نماز عصر ترک کرنے سے بچا اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔